ظالم نے پاس رکھا کب بنت مصطفیٰ کا، دل ٹکڑے ہو گیا ہے مخدوم سیدہ کا، اس کے سے تمہاری تحریر چاہتی ہے، میں بابا جڑ گئی ہے، وطن میں بابا جڑ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب رہا کرتی تھی، لہذا وہ تمام فضائل اور کمالات کے جو شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیش آیا کرتے تھے، انہیں یہ خواتین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی تھیں، اور وہ احادیث جو اللہ کے رسول اپنی اس چہیتی بیٹی کے حوالے سے ارشاد فرماتے تھے اسے بھی یہ خواتین اپنی کانوں سے سنا کرتی تھی۔ چنانچہ زوجہ رسول عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ یہ جملہ کہتی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ ما رأیت قطا کان اصدق لہجتا من فاطمہ غیر ابیہا، کہ میں نے کسی شخص کو بھی اللہ کے رسول کے علاوہ اتنا زیادہ سچا اور اتنا صادق نہیں پایا جتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سچ بولتا ہوا دیکھا ہے۔ لہذا روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس خاتون اور شہزادی کونین کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا اور یہ دونوں رسول کے پاس آئیں، تو اب رسول نے جب ماجرا پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو یہی زوجہ رسول سے کہنے لگی کہ آپ فاطمہ سے پوچھ لیجئے کہ کیا ماجرا ہے، اس لیے کہ لأنہا لم تکذب، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی ہیں۔ یہ وہ اعتراف ہے، یہ وہ گواہی ہے کہ جو زوجہ رسول نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی سچائی کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے کتاب عوالم العلوم کے اندر شیخ عبداللہ بحرانی نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول جب اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تو ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ انہیں اندر سے اپنی بیٹی کے بلند آواز سے چیختے ہوئے اور بولتے ہوئے یہ جملے سنائی دیے کہ وہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی لقد عرفت ان علی و فاطمہ احب الیک منی ومن ابی، خدا کی قسم میں پہچان گئی ہوں، مجھے علم ہو گیا ہے اس بات کا کہ علی اور فاطمہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین ہے، آپ علی اور فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت میرے اور میرے بابا کے۔ چنانچہ جب یہ دونوں ہستیاں جانتی ہیں کہ علی اور فاطمہ کے فضائل کیا ہیں، رسول سے وہ کتنے نزدیک ہیں، اللہ کے رسول انہیں کتنا چاہتے ہیں، وہ کتنا سچ بولتے ہیں، ان کے لہجے میں ان کی گفتگو میں کسی قسم کے جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو اب کیسے شہزادی کونین کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ رسول کے بعد اپنے کسی حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے اس مطالبے میں جھوٹی ہوں، یا وہ مال دنیا کی لالچ میں آ کر کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہوں کہ جس کا انہیں کوئی حق نہ ہو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فضائل ہیں کہ جن کا اعتراف خود خلیفہ اول اور ان کی بیٹی نے بھی کیا ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کتاب الثاقب فی المناقب میں نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف ثقفی جیسے دشمن اہل بیت نے کسی شخص سے کہا کہ مجھے وہ حدیث بیان کرو کہ جو ایک دیگچی اور آگ سے متعلق ہے۔ اس نے کہا کہ نعم یا امیر، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ زوجہ رسول عائشہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے گھر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ فاطمہ زہرا اپنی اولاد کے لیے چولہے پر آگ پر لکھی ہوئی ایک دیگچی کے اندر، ایک برتن کے اندر
کھانا پکا رہی ہیں، وہ آگ بھڑک رہی ہے اور اس پر جو برتن رکھا ہوا ہے وہ ابل رہا ہے اور اس کے اندر کھانا پک رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا وَالْفَاطِمَةُ يُحَرِّكُ مَا فِي الْقِدْرِ بِإِصْبَعِهَا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی انگلی سے اس کے اندر کھانے کو چلا رہی ہیں۔ یہ منظر ایسا تھا کہ وہ زوج رسول دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی، سکتے میں آ گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس گئی اور جا کر انہیں سارا ماجرا اور سارا قصہ بیان کرنے لگی، کہنے لگی یا ابا انی رأیت فی فاطمہ امرا عجیبا، میں نے آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ایک بڑا عجیب امر کا مشاہدہ کیا، ایک ایسی بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا کہ آگ پر دیگچی رکھی ہوئی ہے، کھانا پک رہا ہے، وہ ابل رہا ہے اور اس کے اندر فاطمہ اپنی انگلیوں سے کھانے کو ہلا رہی ہیں۔ تو اب خلیفہ اول نے اپنی بیٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا یا بنیہ اکتمی ان ھذا امر عظیم، اے بیٹی اس بات کو چھپا دو، کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، بے شک یہ بڑا عظیم امر ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہا بیٹا کیوں مذاق کر رہی ہو، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، تم نے صحیح طریقے سے دیکھا نہیں ہوگا، شاید ان کے ہاتھ میں کوئی چمچ وغیرہ ہو جس سے وہ اس دیگچی کے اندر کھانے کو ہلا رہی ہو۔ یہ باتیں کرنے کے بجائے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس بات کو چھپا دو، یہ بہت ہی عظیم امر ہے۔ خود یہ بات دلالت کرتی ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا بلند ہے کہ پروردگار نے انہیں یہ عظمت عطا کی ہے کہ اگر آگ میں وہ اپنی انگلی کو ڈال رہی ہیں تو آگ ان کے جسم پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو وہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، حمد و ثنا کے بعد انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا کہ آخر کیا بات ہے کہ ان الناس یستعظمون ویستکثرون فی القدر والنار، لوگ اس دیگچی اور آگ سے متعلق جو خبر ان تک پہنچی ہے اسے بڑا عجیب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے قسم کھا کر یہ بات کہی والذی بعثنی بالرسالہ واصطفانی بالنبوہ، کہ اس پروردگار کی قسم جس نے مجھے رسالت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، لقد حرم اللہ تعالی النار فی لحم فاطمہ وشعرها وعظمها وجمها، پروردگار متعال نے آگ کو فاطمہ کے گوشت پر، ان کے خون پر، ان کے بالوں پر، ان کی ہڈیوں پر حرام کر دیا ہے، وَفَطَمَ مِنَ النَّارِ ذُرِّيَّتَهَا وَشِيعَتَهَا، اور نہ صرف یہ کہ فاطمہ کے لیے بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی پروردگار متعال نے میری بیٹی فاطمہ کے وسیلے سے جہنم کی آگ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ان کی اولاد اور ان کے چاہنے والوں کو حاصل ہوئی ہے۔ اس خطبے کا اختتام اللہ کے رسول نے دو عجیب الفاظ اور جملوں کے ساتھ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی بیٹی کی فضیلت ذکر کر دی، اس کے بعد یہ بھی فرما دیا وَيْلٌ لِمَنْ شَكَّ فِي فَضْلِ فاطمہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے اس شخص پر کہ جو میری بیٹی فاطمہ کی فضیلت میں شک بھی کرے، انکار کرنے کا نہیں کہا، شک بھی کرے، اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات فاطمہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جملہ کہا کہ لعن اللہ من یبغضیہا ویبغض بعلہا، کہ جو فاطمہ زہرا سے بغض اور عداوت رکھتا ہو یا ان کے شوہر علی سے نفرت رکھتا ہو، پروردگار کی اس پر لعنت ہو۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں خدا بندہ ہمیں شہزادی کونین کی حقیقی معرفت حاصل کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد سے کچھ نمازی کعبہ جلانے آئے، میں سوچتی تھی شاید کوئی بچانے آئے، لیکن کوئی نہ نکلا، کیا جانے دشمنی ہے۔